بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت عجیب خطبہ دیا کہ اے لوگو، بچپن میں مجھے شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا تو میں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، جوان ہوا تو فاطمہ بن عبد الملک سے محبت ہوئی تو ان سے شادی کر لی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت سے نوازا ہے، اب تم دیکھو گے کہ میں اسے اللہ پاک کو کیسے راضی کر سکتا ہوں۔ دوستو یاد رکھیے، عمر بن عبد العزیز کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظموں پر حکومت ہے، اور ایسا روب اور دبدبا کہ بنو امیہ کا کوئی شخص ان کے سامنے سر تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پھر وقت آتا ہے کہ 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا، 3 بر اعظموں میں سوال کرنے والا کوئی نہیں بچا، 3 بر اعظموں میں ظلم کرنے والا کوئی نہیں بچا، 3 بر اعظموں میں مظلوم نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن یہ سب انتظام آرام سے نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے خود میں تبدیلیاں نافذ کی، حکومت ملی تو گھر گئے اور اپنی بیوی سے بولا کہ فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو لے لو، میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حقوق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ بن عبد الملک جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ دیکھے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے اپنے سارے حقوق معاف کر دیے۔ پھر کیا ہوا؟ عمر بن عبد العزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرتے، وہ روتے روتے مصلے پر سو جاتے اور مصلے پر ہی اٹھتے، اپنی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا ذرا دیکھیے گا، حضرت فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا کہ ہمیں عید کے لیے نئے کپڑے لے کر دے دو۔ 3 بر اعظم جن کے خزانے لبالب بھرے ہوئے تھے، ان 3 بر اعظموں کے خلیفہ گھر آتے ہیں تو فاطمہ بن عبد الملک کہتی ہیں کہ امیر المومنین، بچے عید کے لیے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو خلیفہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ تو خلیفہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کپڑے کہاں سے لے کے دوں؟ تو فاطمہ نے پوچھا کہ پھر بچوں کا کیا کریں؟ خلیفہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ بچوں کا کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ہم اسی سے بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر خلیفہ نے اپنے وزیر خزانہ اپنے ماتحت کو بلایا اور کہا کہ اگر مجھے اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مل جائے تو میں بچوں کے کپڑے لے لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے ریٹن دے دیں، لکھ کر دے دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے سر جھکا لیا، وہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ، بچوں سے کہہ دو کہ ان کا باپ انہیں کپڑے نہیں خرید کے دے سکتا۔ عید کا دن بھی آ گیا، بنو امیہ کے سردار خلیفہ کو ملنے آ رہے ہیں، کچھ دیر بعد ان کے بچے بھی والد کو ملنے آئے۔ خلیفہ نے ایک طرف سرداروں کے بچوں کو دیکھا تو زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف امیر المومنین کے بچے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کوئی اس وقت اس باپ کی بے بسی کو محسوس کرے جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی مٹھی بند کر لے کہ میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بچوں سے کہا کہ بچوں، آج آپ کو اپنے والد سے گلہ تو ہوگا کہ آج کے دن میں آپ لوگوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکا۔ خلیفہ کا ایک بیٹا تھا عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھا، وہ آپ سے پہلے اللہ پاک کو پیارا ہو گیا تھا اور اٹھا اور کہنے لگا کہ ابا جان، آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے والد نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک دن کیا ہوا، خلیفہ عمر بن عبد العزیز اپنی بیگم سے کہنے لگے فاطمہ، کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ فاطمہ بولی کہ امیر المومنین، خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں ہے کہ آپ انگور کھا سکیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ، میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ کاش دوستو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، صاحب اقتدار لوگوں کو کتنا موقع ملتا ہے، لوٹ کھسوٹ میں ہمارا
پورے حکمران اور صاحب اقتدار طبقہ لگا ہوا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ عطا فرمائے جو کہ 3 براعظموں کو چھوڑ دیں، براعظم ایشیا کو بھی چھوڑ دیں۔ ملک پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں کم از کم اتنا انصاف کا نظام رائج ہو کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، کوئی اس دھرتی پہ ظالم کا نام و نشان تک نہ رہے، کوئی مظلوم نہ رہے۔ دوستو اگر آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ آئے تو میرے سمیت آپ بھی کہیے آمین۔ دیکھیے عام طور پر اس طرح کی دعائیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ یا اللہ امت مسلمہ کو امیر المومنین عمر بن خطاب جیسا یا عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ عطا فرما۔ یقین کریں اگر اس امت کے اوپر کوئی اس طرح کا خلیفہ آ جائے تو سب سے پہلے یہ جو دعا کرنے والوں کی اکثریت ہے وہ مخالفت کرے گی، کیونکہ ان کو شاید احساس نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز یا عمر بن خطاب جیسا اگر کوئی آ گیا تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا تو اس نے کہا میں نے سب بدماشوں کی بدماشی ختم کرنی ہے اور شرک اور کفر کو بنیادوں سے اکھیڑ دینا ہے۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اسلامی مملکت کے اندر؟ تو انہوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ ضرور بھیجیے، کیسا مقدس کام ہے۔ فرمایا جاؤ کوئی قبر جس نے سر اٹھایا اس کو نیچے کرو، کوئی تصویر اگر نظر آئے اس کو پھاڑ دو، کوئی مورتی اگر نظر آئے اس کو توڑ دو۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کہ پہلا کام یہی کیا تھا، مکہ فتح ہوا تو ساری مورتیوں کو جنہوں نے سر اٹھایا ہوا تھا اللہ کے مقابلے میں، کوئی داتا دستگیر بنے ہوئے، کوئی مشکل کشا بنے ہوئے، کوئی حاجت روا بنے ہوئے، کوئی غوث پیا بنے ہوئے، کوئی واسطے وسیلے کے سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا واسطہ دو تو اللہ تعالیٰ پھر گویا مجبور ہو جاتا ہے، کہیں رکوع ہو رہے ہیں کہیں سجدے ہو رہے ہیں، ان سارے شرک کی نشانیوں کو بالکل گراؤنڈ کر دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہونی ہے کوئی مزار نہیں رہے گا، کوئی گنبد نہیں رہے گا، کوئی پیری مریدی نہیں رہے گی، تعویذ گنڈا لکھنے والا نہیں ہوگا، جمہوریت کا نظام ختم کر دیا جائے گا، فحاشی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو قوم کیسے برداشت کرے گی بتاؤ؟ بہرحال یہ کام تو ہونا ہے، جب بھی ہوگا اسی طریقے سے ہوگا، چونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پچھلی قوموں کی ہوئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی۔ یہ واقعہ جو ان صاحب نے بیان کیا ہے، دیکھیے یہ ایسے نہیں عمر بن عبدالعزیز تیار ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی ذرا تاریخ تو دیکھو، ان کی ذرا ہسٹری تو دیکھو کہ یہ کون تھے۔ مشہور واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی مظلوم نہ ہو، کہیں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ایک رات کو ذرا تھک گئے، ایک دیوار کے ساتھ ذرا ٹیک لگا کے تھوڑا سا وہ آرام کرنے کے لیے، تو اندر سے آواز آئی صبح کے ٹائم کہ ایک عورت ہے وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا لے تاکہ دودھ تھوڑا زیادہ ہو جائے۔ تو اس نے بیٹی نے کہا کہ اماں تمہیں نہیں پتا کہ امیر المومنین کا کیا حکم ہے عمر بن خطاب کا کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا؟ تو ماں نے کہا کہ عمر رضی اللہ یہاں کوئی دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا؟ غور کیجئے اللہ کے بندو، یہاں ایک عقیدہ بھی نکلتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کے اندر جو ہے عمل کی خرابی آ گئی ہے، گناہگار ہو رہی ہے، لیکن عقیدہ اس کا بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الغیب نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملا دیا ہے۔ تو بیٹی پھر آگے سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے امی امیر المومنین کو تو نہیں پتا چلے گا لیکن اللہ رب العالمین کو تو سب کچھ معلوم ہے، اس کا بھی عقیدہ دیکھیے۔ یہ بات سن کے عمر رضی اللہ اس قدر خوش ہوئے، اور جو ساتھ ان کا وہ آدمی تھا، ایک غلام تھا، اس کو کہا کہ اس دروازے پر ذرا نشان لگاؤ، یہ صبح انشاءاللہ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں۔ صبح آئے اور پھر جب پتہ کیا تو پھر جا کے گھر میں کہنے لگے، اپنے بچوں سے عبداللہ کو بلایا، عاصم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس یعنی شہر میں، اس مدینے میں ایک گھر میں نے دیکھا ہے، اس کے اندر ایک نوجوان بچی ہے اس طرح اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اب مجھے تو خیر شادی کا وہ نہ شوق ہے نہ وہ وقت ہے، لیکن تم میرے بچے ہو، تم میں سے اگر کوئی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ غور کیجیے، ابھی دیکھی بھی نہیں بچوں نے نہ باپ نے، صرف اس کا تقویٰ دیکھا، ایمان دیکھا، تو اس طرح شوق ہوا کہ اگر ایسی لڑکی میرے گھر کی بہو بن کے آئے تو میری بڑی خوشی ہوگی۔ تو عبداللہ کہنے لگے کہ ابو مجھے ابھی ضرورت نہیں شادی کی،
تو آسم تم کہتے ہیں ابو ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ خواہش ہے میں تیار ہوں. تو وہ گئے وہاں جا کے رشتہ مانگا اور انہوں نے رشتہ دے دیا امیر المومنین کو، اور وہ بہو بنی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی. اور ان سے جو آگے اولاد ہوئی ہے، اور آگے ان کی گویا پڑپوتی وہ آ کے عبدالعزیز کی بیوی بنی ہے، اور یہ اس فاطمہ کا ذکر ہے. اور بعد میں جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے اور سارے بنو امیہ کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کی ساری پراپرٹی جو انہوں نے لوٹ کسوٹ سے بنائی ہوئی تھی سب کو لوگوں کے حوالے کر دیا، اور لوگوں نے بغاوت کر دی. بغاوت تو نہیں کی لیکن جلوس لے کے آئے آخری وارننگ دینے کے لیے کہ اگر آپ نے یہ سلسلہ نہ روکا تو اس کے بعد ہم بغاوت کریں گے. تو جب جلوس لے کے آئے تو ظاہری بات ہے پہلا موقع تھا اس انداز سے ایک پورا جلوس آ جائے، بڑے بڑے شیخوں کا گویا جس طرح آج کل ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے سیاستدان یا بڑے بڑے امیر اور امیر زادے، شاہی خاندان، رائل خاندان. تو ظاہری بات ہے گھبراہٹ تو ہوتی ہے، تھوڑی گھبراہٹ سی پیدا ہوئی. تو ان کا بیٹا عبد الملک وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، والد صاحب کو امیر المومنین بھی کہتے تھے، کہ آپ گھبرا گئے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ پریشر آ رہا ہے. تو حق کے معاملے میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کا ساتھ نہ دے، اور اگر ان لوگوں نے سب نے مل کر آپ کو ایک گرم پانی کے اندر، یعنی کسی بڑے برتن میں گرم پانی ابلتا ہوا اس کے اندر آپ کو ڈالیں اس حق کے معاملے میں، تو کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ اترے گا. تو یہ جب حوصلہ دیکھا کہ یہ بیٹا ہے، واقعی بیٹا بھی عمر بن عبدالعزیز کا، یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت. تو دل بڑا ہو گیا اور کہا کہ جا کے بار اعلان کر دو کہ حق کے معاملے میں، اگر اللہ کے معاملے میں کسی کا پریشر برداشت کروں تو اس کے بعد اس وقت جب میں سب سے زیادہ امن کا یعنی متلاشی ہوں گا قیامت کے دن، اس وقت مجھے اللہ امن نہ دے اگر آج میں یہ پریشر برداشت یعنی نہ کروں اور میں حق کو چھوڑ دوں اور ان لوگوں کی باتیں مانوں، کبھی نہیں مانوں گا، جا کے اعلان کر دو. تو انہوں نے جب باہر آ کے اعلان کیا اس انداز سے تو وہ حیران ہو گئے، سارا جلوس حیران ہو گیا. اور اس میں سے ایک بزرگ تھا، نہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن انہوں نے اعلان کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا تم امیر المومنین کو برا بلا کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو گالیاں دو، اپنے آپ کو برا بلا کہو. تو ان کا اپنے آپ کو ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کا تمہارا قصور یہ ہے کہ وہ عمر بن خطاب کی جو پڑپوتی لے کے آئے ہو، وہ جو عبدالعزیز کے رشتہ جب لے کے آئے ہو تو اس نے دوسرا عمر جنا ہے، تو اب یہ تمہارے روب میں آنے والا نہیں ہے. تو یہ انداز تھا اللہ کے بندو. باقی ایک واقعہ جو انہوں نے بیچ میں بیان کیا ہے کہ آگے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے حقوق معاف کرو. بہرحال یہ حقوق تو معاف اس انداز سے نہیں ہوتے، البتہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ آ کے کہا تھا کہ جب جتنا ان کے پاس کوئی مال تھا جو سمجھتے تھے کہ یہ غلط طریقے سے ہمارے پاس آ گیا ہے، تو وہ تو انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دیا. ایک ہار ایسا تھا جو ان کی بیوی نے پہنا ہوا تھا، تو اس ہار کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دیکھو یہ ہار تم نے پہنا ہوا ہے، کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، لیکن جو ماحول ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی لوٹ کسوٹ کا ہی مال ہوگا جو تمہارے والدین نے تمہیں دیا ہے. تو اب یہ میں زبردستی تو نہیں کر سکتا ہوں، تم نہ دینا چاہو تو ظاہری بات تمہارا مال ہے، لیکن پھر ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا یہ ہار رکھو یا عمر بن عبدالعزیز کو رکھو. دونوں میں سے ایک رہے گا، دو نہیں رہ سکتے ہیں، گٹھے نہیں رہ سکتے. تو وہ بھی خاتون ایسی تھی، انہوں نے کہا یہ ہار یہ آپ کا کیسا مقابلہ کرے گا، آپ کے مقابلے میں اس ہار کی کیا وقت ہے، یہ میں بیت المال میں جمع کراتی ہوں. تو اس انداز سے یہ اللہ کے بندے آگے بڑھے تھے. اللہ کے بندو، اس سے پہلے ایمان خالص کا ایک دور گزرا ہے، 13 سال مکہ میں ماریں کھانا پڑی ہیں صحابہ کرام کو، تب جا کے یہ جیلے تیار ہوئے تھے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک دم مدینہ ریاست بنا دیں گے اور کوئی کہتا ہے اسلامی قانون نافذ کر دیں گے، کوئی کہتا ہے اسلام آ جائے گا، جماعت اسلامی اور سراج اللہ کہتے ہیں اسلام اللہ لے آئیں گے، زبردستی لے آئیں گے اسلام. عمران خان صاحب کہتے ہیں مدینہ ریاست میں بنا دوں گا، اور وہ جو دوسرے فضل الرحمان اور اس کے والد نے پہلے نظام مصطفیٰ کی جھلکی دکھائی تھی. سارے فریب کار ہیں. اللہ کے بندو، جس طرح 100 ہجڑوں کے ملا کے اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، اس طرح ان سارے لوگوں کو ملا کے کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی. تو شرک کے میور ہیں، برائی کے میور ہیں، ان سے امید رکھنا. وہ جو کسی نے کہا کہ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، اگر صحیح ایمانوں میں عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ لانے کا شوق ہے تو توحید کی دعوت اٹھاؤ، ایمان کی دعوت اٹھاؤ، عقیدے کی دعوت اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ صحیح ایمانوں میں ایسے امیر ہمیں عطا فرمائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں
اور مومنوں سے محبت کرنے والے کافروں مشرکوں کے لیے سخت ہوں. اور آج ہمارے امیر ایسے بن گئے ہیں کہ مومنوں کو کھانے کو دوڑتے ہیں اور کافروں مشرکوں کے سامنے بچ جاتے ہیں. خالص دنیا دار ہیں، دنیا ان پر چھائی ہوئی ہے. اور ہمارے سیاسی لیڈروں کو دیکھو، عسکری لیڈروں کو دیکھو، مذہبی لیڈروں کو دیکھو، سارے ایک ہی لائن پر چلے جا رہے ہیں. ایمان عقیدے کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور ایمان عقیدے اور توحید کو یہ سب سے زیادہ غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں. سب سے زیادہ ان کو نفرت اسی سے. ان کے اندر سے اگر کوئی ایمان عقیدے کی بات کرتا ہے اس کو اندر سے نکال دیتے ہیں. یہ حال ہے ان کا. بہرحال اپنی اپنی قسمت اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہم تو اس راستے میں اپنا قدم ڈال دیا ہے. ایمان خالص کی دعوت ہم دیتے رہیں گے. اور اس دور کے اندر جو صحیح معنوں میں یہ عمر بن عبدالعزیز کو بیان کیا کرتے تھے ہمارے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے کردار کو سامنے لاتے تھے کہ دیکھو یہ ہے وہ کردار سامنے آئے تھے جو توحید کی وجہ سے آئے تھے، رد شرک کی وجہ سے آئے تھے. یہ خود نہیں پیدا ہو گئے تھے، کوئی آسمان سے بارش کی طرح نہیں نیچے آئے تھے. تو یہ ایمان کی طرف آؤ. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. ہمارا تو یہی مل کر یہی لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سارا اسلامی دور گزرا ہے، اسلامی جرنیل ہیں. اور پھر خاص کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ہمارے آئیڈیل ہیں. انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، اور چل رہے ہیں الحمدللہ، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مالک ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے عمل کے اندر اور نکھار لائے مالک. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرک چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو ایسے حکمران عطا فرمائے جو ان سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ ہر باپ کو ایسے بیٹے عطا فرمائے، ہر بیٹوں کو ایسا باپ عطا فرمائے، ہر عورت کو ایسا خاوند عطا فرمائے، ہر خاوند کو ایسی بیوی عطا فرمائے. پھر دیکھنا رنگ جہاں بدلے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.